بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس کو بس تھوڑی دیر میں سٹارٹ کرتے ہیں، معذرت مجھے 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سے ایک ہمارے آنے والی کانفرنس کی جو پروموشنل ویڈیو ہے وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسمى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری انشاءاللہ آنے والی اپ کمنگ کانفرنس ہے جو کہ سسٹرز اونلی ہے۔ اس میں ہماری تمام ڈیٹیل آپ نے دیکھی ہوگی، اور لنکس میں تھوڑی دیر میں چیٹ میں شیئر کر دوں گی، اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی میم اوور ٹو یو، انشاءاللہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ میم امرین۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی، کیا حال ہے آپ سب لوگ کے؟ اوکے جی، آج ماشاءاللہ سے آئی وڈ ہائیلی ایڈوائز یو انشاءاللہ، جیسے آپ لوگوں نے پرومو دیکھا کہ ضرور کوشش کیجیے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کریں انشاءاللہ کانفرنس کے لیے،
کیونکہ ماشاءاللہ سے اس پہ بہت بہت اچھے اسپیکرز موجود ہیں الحمدللہ، اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عزیز. ٹھیک، بارک اللہ فیک. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ میں سے کافی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا پچھلا سیشن لیا تھا. آپ لوگ ریز یور ہینڈس کہ آپ میں سے کون کون ہے جو پچھلے سیشن کو لے کے آئے ہیں، میرے لاسٹ سیشن میں تھے. شو آف ہینڈس کوئی کر سکتا ہے پلیز؟ اوکے ماشاء اللہ. چلیں ایک تھے الحمدللہ. اوکے، کیونکہ ایک کائنڈ آف اٹس اے کنٹینیوشن کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم وہ بات کیوں کریں، اس رمضان کے کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. اپنے رمضان کو ہم پروڈکٹیو بنائیں گے تو اس کو پروڈکٹیوٹی آگے جائے گی. اور اس میں اب دنیا اور آخرہ کو اب ہم لے کے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی اٹس اے کنٹینیوشن. ٹھیک ہے، تو کنٹینیوشن کیسی ہے کہ آپ نے ایک پورا منتھ ماشاءاللہ سے گزارا. اللہ نے الحمدللہ ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے آگے بڑھے اور ہم کو نصیب ہوا رمضان. اور اس کے بعد رمضان نصیب ہوا ماشاءاللہ سے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کا پورا منتھ ہمیں کیوں دیا گیا تھا. اگر دیکھا جائے تو رمضان میں 30 دن ہے، رائٹ، 30 یا 29. تو اللہ تعالیٰ اگر میکسیمم ریوارڈ ہمیں دینا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ 12 مہینوں میں 10 دن جو ہے وہ آپ کے روزے کے ہوں گے. ایون 5 دن بھی اگر روزے کے کر لو تو 60 بنتے ہیں، 12 مہینے کے 60. ٹھیک ہے نا، 12 پنجے 60 ہوتا ہے، رائٹ، 60. سو تب بھی رمضان کے منتھ سے زیادہ ہی بن گئے نا، تو اتنے ہی ثواب دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ. یا پھر ایون 10 بھی کر دیتے تو آپ سوچے 120 ہو جاتے، بجائے ایسے کہ 29 یا 30 ایک پورا مہینہ لگاتار. لیکن اور کہاں آپ کو ہر مہینے 10 دن یا 5 دن اگر گزارتے تو تب بھی 60 یا 120 بن سکتے تھے، تو ہم زیادہ سے زیادہ ثواب لے سکتے تھے، رائٹ. تو کیوں ایک ڈائریکٹ پورا مہینہ آیا؟ ایک یعنی کہ 11 مہینے الگ ہے، ایک مہینہ الگ ہے. تو ایسا کیوں تھا؟ وہ ایسا اسی لیے تھا نا کہ ہماری پوری اس ایک مہینے میں ہم پورے ڈسپلن کو سے گزرے. we discipline ourselves. اور اس میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بات کہہ دی کہ شیاطین بند ہے. اور نہ صرف رمضان ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے بلکہ رمضان ہمیں سیلف اویئرنیس دیتا ہے. سیلف اویئرنیس کیسے دے رہا ہے رمضان ہمیں؟ کیونکہ شیاطین بند ہے. تو اس وقت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وی ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی کہ یہ ہمارا اپنا نفس ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اکساہٹ باہر سے نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا کہ آ جاؤ بھائی یہ بھی تو ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں اکسا رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے بند اندر. ٹھیک ہے نا، وہ 1 مہینے بعد کھلے گا. لیکن دا پرابلم از کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے بند، وہ ہمیں 11 مہینے میں اتنا ٹرین کر کے جاتا ہے ہمارے نفسوں کو، ہمیں نہیں، ہمارے نفسوں کو. ٹھیک ہے نا، ہمارے نفسوں کو اپنا اتنا غلام بنا کے جاتا ہے کہ ہمارے لیے وہ 1 مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھر ٹف ہو جاتا ہے. So basically, Ramzan is not just a month of disciplining yourself, but also learning about yourself. اپنے بارے میں جانیں کہ اوکے دیکھو اب مجھے کوئی اکسا نہیں رہا ہے، اب جب میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو می، اٹس ان مائی ہینڈ. یہ میرا ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی مجھے فورس نہیں کر رہا، کوئی مجھے لارے نہیں دے رہا ہے، کوئی مجھے اکسا نہیں رہا ہے، تو کوئی مجھے کہ اور زیادہ غفلت میں ڈالنے والی کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس مائی ڈیسیژن. اور جب ہم یہ سیلف اویئرنیس کو پہنچ جاتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم ذمہ داری لینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ٹو بلیم سم ون ایلس ویری ایزی. یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ اس نے مجھے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا. بٹ ہم ذمہ داری لینے کی سب سے خوبصورت چیز کو جو ہے نا وہ مس کر جاتے. وہ کیا ہے؟ جب میں یہ ذمہ داری لیتی ہوں کہ یہ پورا عمل میرا تھا، اچھا یا برا، تو میں اپنے آپ کو یہ پاور بھی دیتی ہوں کہ میں اگر اچھا عمل تھا تو میں اس کو دوبارہ کر سکتی ہوں، میں اس کو مزید کر سکتی ہوں، میں اس کو مزید اچھا کر سکتی ہوں.
اور جب میں اپنے برے عمل کی پوری پوری رسپانسبلٹی لیتی ہوں کہ یار میں نے کیا ہے، I done this, I did this، تو کیا ہوتا ہے؟ I have also the power to not do this, to change my decision. ٹھیک ہے؟ اوکے واٹ از دینیت، آپ نے اسی لکھ کا وہ کیا، اچھا ٹھیک ہے، سوری، اوکے، سو کمنگ بیک، تو اسی لیے جب ہم ڈیسیژن از ایوری تھنگ، ایوری تھنگ از ڈیسیژن، آپ نے اچھا ڈیسیژن ہے یا برا ڈیسیژن ہے وہ آپ کا ڈیسیژن ہے. وین یو ڈیسائڈ کہ یار یہ میرا ڈیسیژن ہے، یو ایکنالج دا فیکٹ کہ what I'm doing is in my hand، تو آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں. تب آپ کے ہاتھ میں چینج ہے. اس کو ایسا سمجھ لیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اب ریموٹ آپ دے دیں اپنے 2 سال کے بچے کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہو؟ نہیں، آپ بیبی ٹی وی دیکھیں گے، رائٹ؟ یا جو بھی اس کا جی چاہ رہا ہوگا، یا وہ ریموٹ کھا رہا ہوگا، یا جو بھی کر رہا ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں. یو ڈونٹ ہیو دا پاور، ٹھیک ہے، ٹو چینج دا چینل، ٹو ڈیسائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ریموٹ آپ نے کس کو دیا ہوا ہے؟ بچے کو دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اپنا ڈیسیژن نہیں، اپنی رسپانسبلٹی، ڈیسیژن کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے ہوتے، رائٹ، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے، تو آپ چینج کا پاور بھی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے آپ. اور اگر آپ کے ہاتھ میں چینج کا پاور نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز بدلنی ہے، اچھی یا بری، مجھے یہ چیز بدلنا ہے، تو پھر تو اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ بھائی میں نہیں بدلے گا اس قوم کی حالت جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں کہ واٹ از سکسیس. بیسیکلی یہ تھوڑا سا ریکیپ تھا پچھلے سیشن کا، ٹھیک ہے، اس کے جو ڈیٹیلز تھے بہت زیادہ وہ میں اس میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ ہماری ٹوٹلی بہت پھر وہی سیشن دوبارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. سو اوکے اوکے، یہ تھوڑا سا میرا تعارف ہے کہ آئی ایم اے ماسٹر پریکٹیشنر الحمد للہ، اور آئی ایم ڈگری ہولڈر ان اسلامک سائیکالوجی فرام نیشنل آن لائن یونیورسٹی. اس کے ساتھ میں نے پھر جب میں سائیکالوجی کو پرسو کرنا شروع کیا اپنے قرآن تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے توفیق کے راستے کھولے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کہ جب میں صرف ایک سمپل کاؤنسلنگ کے لیے آئی تھی یا کوچنگ کے لیے آئی تھی، اور اللہ نے پھر بہت سارے راستے دکھائے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جس سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک، سو آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی، تو واٹ از سکسیس؟ پیسہ سکسیس ہے، ہیلتھ سکسیس ہے، بلیفس کی اسپیلنگ غلط ہے لیکن بہرحال بلیف سکسیس ہے، فیملی، فرینڈز، انجوائنگ لائف، یولو، یو اونلی لیو ونس، ٹھیک ہے، فیم، کیا آج کل تو سب سے زیادہ فیم ہے بھائی، کتنے فالوورز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، میری فلاں ویڈیو کو اتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اتنے میرے چینل کو اتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، میری ویڈیوز کو اتنی دفعہ شیئر کیا گیا، میری پوسٹ پہ اتنی لائکس ہے. یہی چیز ہے نا آج کل سکسیس، ٹھیک ہے، لرننگ، اور وہی چیز میرا بزنس میں بھی آ گئی ہے ہماری، ٹھیک ہے. تو کیا یہی سکسیس ہے کہ ہاں پیسہ ہے تو پیسہ ہی ہے، بہت سارا پیسہ بناتے چلے جاؤ، تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ سکسیسفل نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سکسیسفل ہے. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ ہیلدی ہے، تو اس معاملے میں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہیلدی نہیں ہے، تو دونوں میں سکسیسفل کون ہوا؟ تو مطلب ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے کہ بھائی میں سکسیسفل ہوں یا تم سکسیسفل نہیں ہو؟ کیا 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 سین ہے؟ سو بیسکلی ہم نے سکسیس کے نا بہت سارے لیبلز بنا لیے. اگر اس بندے کے زبردست قسم کے باڈی ہے اور وہ سب کچھ، وہ مسلز ہیں، یہ وہ، تو وہ سکسیسفل ہے، زبردست لگ رہا ہے یار. اگر وہ لڑکی دبلی پتلی سکی ساکی ہے، ماڈل کہتے ہیں نا، سپر ماڈل تھن ہے، تو وہ سکسیسفل ہے، رائٹ. پھر جو بہترین کپڑے پہن سکتا ہے، برانڈیڈ چیزیں یوز کرنے والا سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے. منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والا سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے. سیدھی سیدھی اردو بولنے والا سکسیسفل نہیں ہے.
राइट. जिसको उर्दू नहीं आती है वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसको इंग्लिश आती हो, लेकिन अगर उसको इंग्लिश जो है वो नहीं आती तो वो सक्सेसफुल नहीं है. आई वॉज रीडिंग दिस कोट, बड़ा जबरदस्त कोट था वो, कि if somebody doesn't know English, so you should never make fun of that person. It means that they know other ways to communicate. उसको कोई दूसरी जबान जरूर आती है जिसके अंदर वो कम्युनिकेट करता है. तो लेकिन हमने सक्सेस का एक ठप्पा क्या बनाया हुआ है, अंग्रेजी. अंग्रेजी आनी चाहिए भाई, टूटी फूटी आए लेकिन वो, मैं तो बस वाटर पीती हूँ, वो वाली चीज चल रही है आजकल. ठीक है, तो ये अंग्रेजी आपने सक्सेस का मार्जिन बना लिया. या फिर मजीद अगर जरा ज्यादा सक्सेस शो करनी है तो क्या है, एक्सेंट के साथ अंग्रेजी आती है जी, लेकिन स्पीक इन द ब्रिटिश एक्सेंट. ठीक है, तो वो अंग्रेजी जो है सब कुछ हो गई. तो बेसिकली कंटेंट कुछ नहीं रहा, जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं रहा, लेकिन क्या रहा, अंग्रेजी आती है. सुभान अल्लाह. तो ये छोटे छोटे लेबल्स हैं जो हमने बनाए हुए सक्सेस के. लेकिन इन सब लेबल्स में एक बात कॉमन है. अगर इस स्लाइड को आप गौर से देखें, बड़े मियाँ को छोड़ के, तो ये लेबल्स लिखे हुए हैं कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कोई बताएगा चैट में? चैट खोल लिए मैंने, ठीक. तो कोई बताएगा चैट में कि ये लेबल्स एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है? कोई भी नहीं बताएगा, नाराज है सब. ऐसा लग रहा है सक्सेस को तो कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस कैसे? एक बारक अल्लाह फीक सायरा जी, दुनिया को, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेल्थ, हेल्थ, बिलीफ, फैमिली, सी सब कहाँ है? एंजॉय लाइफ कहाँ पे? ठीक है ना, बिजनेस कहाँ पे? फ्रीडम कहाँ पे? दुनिया में ही है ना. आखिरत कहाँ है? हेयर आफ्टर कहाँ है? तो इवन, और क्या, अगर मैं दुनिया की बात कर रही हूँ कि दुनिया में सक्सेस नहीं हो, भाई दुनिया आखिरत की तो खेती है. दुनिया में सक्सेस मिलेगी तो आखिरत पे मिलेगी ना. क्या ख्याल है? लेकिन मसला ये है कि ये बहुत छोटे से डब्बे में हमने सक्सेस को बंद कर दिया है. बहुत छोटा सा डब्बा है, ठीक है, उसमें सांस भी नहीं ले सकते. वेल्थ का डब्बा है, हेल्थ का डब्बा है. अब अगर वो कहते हैं ना पैसा चाहिए यार, तो फिर तो काम करना पड़ेगा, गधे की तरह काम करना पड़ेगा. ठीक है ना, गधे की सेहत सबने देखी होती है गरीब की. ठीक है. हेल्थ चाहिए तो फिर पैसा नहीं देखो. ठीक है ना, लाइफ एंजॉय करनी है तो पैसा तो बिल्कुल भी ना देखो. ठीक है. और जाहिर सी बात है, हेल्थ एंजॉय लाइफ तो फिर हम दूसरे के स्टैंडर्ड्स पे करते हैं ना, हम लाइफ एंजॉय के, ये खाना वो खाना ये पीना, तो उसमें हेल्थ कहाँ गई? मैं अपनी लाइफ एंजॉय करी तो उसमें फैमिली या फ्रेंड्स का क्या हिस्सा हुआ? वो मेरे टर्म्स पे हुआ ना. ठीक है, मेरी फ्रीडम, वो क्या होता है, वो साडा हक एथे रख. हाँ जी, ये सक्सेस है. मुझे अपना हक लेना आता है. ओके, व्हाट इज द फ्लिप साइड ऑफ दैट? मुझे अपना फर्ज अदा करना आता है, क्योंकि हुकूक और फराइज गोज हैंड इन हैंड. ठीक है. ये ऐसी ही बात है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन है पेपर में, मैं ऐसे करूंगी, क्वेश्चन 1 कर दूं, क्वेश्चन 2 छोड़ दूं, क्वेश्चन 3 आधा कर दूं, तो क्या मैं सक्सेसफुल हुई? या फिर ऐसा करूंगी, अच्छा क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 पार्ट है, तो मैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करूंगी, पार्ट 2 करूंगी, बस पार्ट 3 नहीं करती, मेरा मूड नहीं है. क्वेश्चन 2 का भी पार्ट 1 करूंगी बस. तो ये सक्सेस हुई मेरी. यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस. फिर तो हम सक्सेस हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो मशहूर है कहना कि भाई आप दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते. दुनिया में सब कुछ किसी को नहीं मिलता. और ये बिल्कुल सही बात है, दुनिया में सब कुछ किसी को नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया परफेक्ट नहीं है. जन्नत परफेक्ट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. तो दुनिया में परफेक्ट किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर ले, यू विल नेवर रीच परफेक्शन. तो ये सब चीजें सिर्फ दुनिया को वो कर रही हैं, और इनमें से हम कोई ना कोई चीज प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, यार ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए.
प्रॉब्लम ये है कि फिर वाकई अपने दिल से जब पूछे कि हाँ ये मिल गया एटलीस्ट, फिर हम कहते हैं एटलीस्ट मैंने ये तो किया, एटलीस्ट मैंने, मुझे ये तो मिला, तो एटलीस्ट सक्सेस नहीं होती ना। क्या ख्याल है? सक्सेस के अजीब सा फॉर्मूला बनाया हुआ कि नहीं जी, सक्सेस क्या है, सी योर गोल। ठीक है, गोल देखो तुम्हारा गोल क्या है, फिर इस गोल में जो है ना तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि भाई रियलाइज किया, एक्नॉलेज किया, हाँ पता है मुश्किल नहीं होगी, ये नहीं होगी हाँ यार आज मैं ये करने जा रही हूँ, कल मैं ये कर भी लूंगी, हलवा मिल रहा है। नहीं जी, पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। पॉजिटिव मेंटल पिक्चर क्या होती है कि तुम अपने आप को देखो वहां पे खड़ा हुआ, एट द विनिंग स्टैंड। तो तुम अपने उस चीज की जितनी भी मुश्किलात आ रही है तो तुम उसको बर्दाश्त कर सकोगे। फिर क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट के यार ये मैंने करना तो शुरू किया था, अब तो नहीं हो रहा, छोड़ दो। ठीक है, चैलेंज आ रहा है, मुश्किल आ रही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो एम्ब्रेस द चैलेंज। फिर मुश्किलात आती जाएंगी, लेकिन क्या वो कहते हैं ना, आई ऑन द प्राइज, कि तुम्हारे जहन में सबसे पहले क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर है, उस पे तुम्हारी नजर है, इसी उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ, स्टे ऑन ट्रैक। और फिर आखिरी चीज क्या है, शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। इनमें से हम कितनी चीजों को कहते हैं कि हाँ यार सही बात है, पूरा सक्सेस मानते हैं इस चीज को, या कुछ आगे पीछे कर सकते हैं? आगे पीछे करेंगे तो सक्सेस की स्पेलिंग बदल जाएगी। ठीक है, मार्क्स कटेंगे। क्या ख्याल है? सो इसको हम कहते हैं कि जी सक्सेस चाहिए तो ये सब करो। अल्लाह ताला हमें कुरान में बड़े आराम से फरमा रहे हैं क्या, कि कद अफलहल मुमिनून, कि मोमिन कामयाब हो गए, ये नहीं कि हो जाएंगे, या मोमिन कामयाब होंगे आखिरत में होंगे, नहीं, कद अफलहल मुमिनून, तो मोमिन कामयाब हो गए, इट्स अ डन डील, काम हो चुका है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे क्यों कामयाब हो गए, तो ये हमें आगे क्या नजर आती, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ दो लफ्जों पे यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी, कि अफलहल मुमिनून पे। कि अफलह का मतलब क्या है, फलाह। फलाह कहते हैं चीर फाड़ करने को। ठीक है, एफर्ट लगाने को, कोई चीज हासिल की है मेहनत करके। ठीक है, फलाह कहते हैं किसान को। तो किसान क्या होता है, किसान बस बैठे बैठाए कहते हैं कि भाई चलो बीज बो दिया अब हो जाएगा। राउंड द क्लॉक किसान मेहनत करता है, तो जाके उसकी फसल तैयार होती है। और फिर फसल तैयार होने के बाद काटता भी कितनी मेहनत से है, राइट? तो मोमिनून से पहले कहा जा रहा है कि जो तुम हासिल करोगे ना फलाह, तो वो ऐसी गोद में नहीं मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ट्रे में नहीं मिल जाएगी तुम्हें। आ, जी मोहम्मद हसन रेज्ड हैंड, आप प्लीज चैट में लिख दीजिए अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आप। तो बेसिकली फलाह क्या है, फलाह अगर चाहिए तो इस इट मीन्स दैट दे हैव गॉन थ्रू समथिंग, दे हैव गॉन थ्रू हार्डशिप, दे हैव रियली गॉन थ्रू हार्डशिप। और वो कौन, और उसके बाद उनको वो कामयाबी मिली है, किनको, मोमिन को। मोमिन की डेफिनेशन क्या है, मोमिन कौन होता है? मोमिन होते हैं ईमान लाने वाले, सिंपल डेफिनेशन है ना। तो मोमिन कौन है, ईमान लाने वाले, राइट? सिंप बहुत आसान डेफिनेशन है। और अगर हम उनकी बात सुने, अपने क्या कहते हैं हमारे फरमाते हैं, एक मिनट, ओके, अगर हम उनकी बात सुने सुभान अल्लाह, एकदम से मेरे जहन से नाम फिसल गया, सुभान अल्लाह अकबर। ओके, सो उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना बाबा जी, जाविया के जो वो हैं, अशफाक अहमद, सुभान अल्लाह। तो अशफाक अहमद ने क्या कहा था
کہ جی مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ تو مسلم اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. تو اللہ کی ماننا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے نا. بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ لوٹا خریدتے تو ٹھوک بجاتے ہو، تو اللہ تو جنت دے رہا ہے، تو کیا ٹھوک نہیں بجا کے نہیں دیکھے گا؟ تو اس لیے فلاح کہا گیا یہاں کہ فلاح کا مطلب یہ نہیں کہ آسان کامیابی ہو مل رہی ہے آپ کو. فلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو گو تھرو ریئل ہارڈ شپس. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد وہ جب وہ ان چیزوں سے گزر جائیں گے تو یقیناً کامیاب ہو چکے. یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی وہ رزلٹ لے کے آئیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ہو چکے. ٹھیک ہے نا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور پھر ان کی باتوں کہا جا رہا ہے کہ کیا 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 تھا انہوں نے. ایز سمپل ایز دیٹ، جنہوں نے اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کی، خاشعون، جنہوں نے لغو سے منہ موڑا، بیہودہ باتوں سے کنارہ کیا، والذین هم لزکاتہم فاعلون، اپنی زکوٰۃ کے لیے عمل پیرا ہے. فاعلون کا مطلب they were actively engaging in it. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ہاں زکوٰۃ دینی ہے، اوکے کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، وہ حق کو دینی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو حقدار ڈھونڈتے. وہ بہت خوبصورت بات تھی استاذہ نے کی تھی کہ اب مجھے ان صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا جن سے انہوں نے وہ ریلیٹ کر کے کی تھی، لیکن وہ اتنی خوبصورت بات تھی کہ حق حقدار کو بھی دو اور بنا حق کے بھی دے دو، کیونکہ اللہ بھی تمہیں ایسے ہی نوازتا ہے نا. تو جب تمہارا حق ہوتا ہے تب بھی ملتا ہے اور تمہیں بے حق بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم کون ہوتے ہیں یہ وہ کرنے والے کہ نہیں جی صرف حقدار کو دیں گے؟ تو ہمیں بھی تو بہت صحیح جگہ حق نہیں ہوتا نا، تو اللہ ہمیں تب بھی دے رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی دیں. تو زکاتی فاعلون، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. فاعلون سے مراد بیسیکلی یہاں پہ انگیجنگ ہے. یعنی یہ نہیں کہ مہینے میں سال میں ایک دفعہ اٹھیں گے. اٹ مینس دیٹ دے آر ایکٹیو، دے تھنک اباؤٹ اٹ، دے پرسو اٹ. ٹھیک ہے. پھر والذین هم لفروجہم حافظون، سبحان اللہ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. It doesn't mean physically, it means everything leading to it. It means اپنے desires کی، اپنی نفس کی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا سپریس کرتے ہیں، نہیں، حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ قیمتی چیز کی، یا اس چیز کی جو ہمیں پتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، یا یہ اگر ہم نے اس کی حفاظت کی تو یہ نقصان میں جائے گا. جب ہم چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں تو اس کے گرد ایک چھوٹی سی وہ لگا دیتے ہیں نا، جب ایک لیمو کا درخت لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب وہ کوپل نکل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کیاری کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ پودا بڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بکرا وغیرہ کوئی چھوٹا موٹا اس طرح سے کوئی جانور نہ آ کے کھا جائے اس کو، وہ تو کھا کے نکل جائے گا، تو ہماری تو کیاری کی محنت ضائع. کیا خیال ہے؟ سو وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی. اور حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے نا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی اور شرم گاہ کی. اور سبحان اللہ، ایز این ایڈکشن کاؤنسلر، پورنوگرافی ایڈکشن کاؤنسلر، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں یہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں پہ ہماری نوجوان نسل اس فتنے میں پھنس گئی ہے. صرف نوجوان نسل نہیں، ہماری پوری نسل، بڑے چھوٹے سب اس فتنوں میں، اس لیے کہ ہر جگہ موجود ہے. اور آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن کی کامیابی، وہ مومن جو ہے وہ ان کی کامیابی کے کریکلم میں یہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تمام بڑے کبائر گناہ میں زنا وہ کبیرہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. کہ آپ کو سوچیے، آپ کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ جھوٹ نہیں بولیں، آپ ربا نہیں کریں، آپ ربا نہیں کھائیں، آپ یتیم کا مال نہیں ہڑپ کریں. یہ سارے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان میں سب سے اس میں کسی بھی یہ کہا گیا کہ تم اسے قریب نہ پھٹکو.
شرک کو کہا گیا شرک کتنا گناہ عظیم ہے، لیکن زنا کیا ہے؟ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس جیسی کوئی بھی چیز تمہیں لگے کہ یہ 0.001% بھی تمہیں اس طرف لے کے جاتی ہے، چھوڑ دو، وہ رستہ چھوڑ دو. تو والذین ہم لفروجہم حافظون. اب دیکھیے کہ نماز، لغو، زکوٰۃ، اور پھر یہ، اور پھر اس کے بعد بتا دیا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو اپنے ازواج یا پھر جو ان کے سیدھے ان کے لونڈیوں کے خلاف علاوہ جن کے وہ مالک ہے، اب ان پر ملامت نہیں. ٹھیک ہے. پھر اور مگر جس نے اس کے علاوہ ڈھونڈا تو وہی ہاتھ سے نکلے گا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. تو آپ دیکھیے کہ جب بھی یہ چیز ہم کرتے ہیں کہ we find something when we are explaining something تو ہم پہلے بتاتے ہیں کہ what is it، وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا ہے کہ کیا کرنے کے کام ہے، اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ جو اس سے ایکسیڈ کرے گا تو وہ ان میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کس سے ایکسیڈ کرے گا؟ اپنی ازواج سے اور او ما ملکت ایمانہم. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ جو فرینڈ شپ کرنے والے مسئلے سے مسائل چل رہے ہیں نا، ول یو فرینڈ شپ ود می والی چیزیں اور ریکویسٹ اور ڈی ایمز، یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. راعون کون ہوتا ہے؟ رائی. رائٹ. تو رائی کون ہوتا ہے؟ شیپرڈ کو کہتے ہیں نا. تو اپنے وعدوں اور امانات کا، امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت صرف یہ نہیں ہوتی ایک بھائی چھوٹا سا ڈبہ نہیں ہے ہمارے پاس امانت کا، کسی نے ہمارے پاس رکھوایا تو یہ میری امانت ہے. نہیں، کسی نے آپ سے کوئی بات کہی وہ آپ کا امانت ہے. دوسروں کے حقوق جو آپ کی ذات پہ ہے وہ آپ کے پاس امانت ہیں. اگر آپ کسی کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ اس کے اپنے فرائض میں خیانت کر رہے ہیں، کہ آپ کا فرض ہے نا دوسرے کا حق ادا کریں. تو اور اپنے وعدوں کا، آپ نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے؟ ہم قرآن میں ایک چیز پڑھتے ہیں نا کہ ہم اپنے انبیاء میں فرق نہیں کر، لا نفرق بین ایدیہم، لیکن ہم صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نکلتے ہیں. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کارٹون بن رہے ہوتے ہیں، ان کی فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، داؤد علیہ السلام کے پتہ نہیں کیا کچھ گانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو یہ بھی تو ایک وعدہ ہے. اور ایسے بہت سارے وعدے ہم کرتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو کیونکہ ہم سمینا و اطعنا والے لوگ ہیں نا. تو آپ سوچیں کہ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون. تو کیا کیا امانتیں ہیں ہماری؟ امانت کو ایک چھوٹے سے ڈبے سے نکال کے اس کا پرسپیکٹو بڑا کر کے دیکھے اور دیکھے کہ کیا میں اپنی امانتیں پوری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون. دیکھیں دوبارہ نماز آ گئی. کیوں نماز کیوں دوبارہ آ گئی؟ کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. کیونکہ ہمیں کہا بھی ہے جب کوئی مشکل آئے تو کیا بس کیا کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ. جس کی نمازیں صحیح نہیں، جو اپنی نمازوں میں ٹیڑھ پاتا ہے، جس کی نمازوں میں خشوع نہیں. خشوع کیا ہوتا ہے؟ جس کی نمازوں میں فوکس نہیں، کنسنٹریشن نہیں. فوکس کنسنٹریشن ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو جس کی وہ نہیں، اس کو حفاظت نہیں کر پاتے اپنی نماز کی، تو وہ پھر کامیابی لوگ نہیں ہوئے نا. 2 دفعہ یہ بات آئی. اور پھر کیا کہا یہ یہاں تک کے بعد ہمیں کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین هم یرثون الفردوس. ہمیں بتا دیں کہ آپ ہی وارث ہوں گے کس میں؟ فردوس کے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے. تو آپ دیکھیں کہ شروعات کس سے ہوئی تھی؟ افلح المؤمنون سے، کہ کامیابی تمہیں ایسے نہیں ملے گی، یہ بہت مشکل کامیابی، اس میں تمہیں بہت سارا ایفرٹ ڈالنا پڑے گا. آپ ایفرٹ ڈالیں گے تو اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازنا، آپ کو رستے دکھانا شروع کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان مع العسر یسرا. معل مطلب ساتھ، یعنی کہ عسر آئے تو یسر بھی ساتھ ساتھ ہے.
یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بعدل اسری اسرا یہ نہیں ہے، معل اسری اسرا ہے، ساتھ ساتھ ہے، پیرل چلے گا. تو آپ جب افلاحل کی جرنی پہ نکلیں گے، فلاح کی جرنی پہ نکلیں گے نا، کہ سکسیس کی، تو آپ کو بہت سارے آبسٹیکلز ملیں گے. لیکن انہی آبسٹیکلز کو جب آپ فیس کریں گے، انہی چیلنجز کو جب آپ فیس کریں گے، تو آپ کو کیا ملے گا ساتھ ساتھ؟ آپ کو اس کے ساتھ آسانی بھی ملتی جائے گی، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق بھی ملتی جائے گی، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی برکت بھی ملتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحم بھی ملتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اس وقت افلح المؤمنون ہے، کہ جب وہ دنیا میں، اب یہ دیکھیں اگین یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پیرل کیا ہے، یہ سارے کام دنیا کے، پیچھے والی سلائیڈ میں سارے کام دنیا کے نظر آ رہے تھے. اللہ نے جو ہمیں دنیا میں کامیابی کا دکھایا ہے، وہ کیا دکھایا ہے؟ آپ کو یہ والے سارے کام دنیا میں کرنے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیرل چل رہا ہے، اس میں آپ کی نمازیں وغیرہ سب کیا ہیں، آپ کا انڈیویجول لیول آ گیا، زکوٰۃ آپ کا ڈیلنگ لیول آ گیا، لفروجہم حافظون کیا آ گیا آپ کا، یہ آپ کا انڈیویجول لیول بھی ہے، اور آپ کا جو ہے نا، آپ کیونکہ زنا کیا ہے، زنا سے معاشرہ بگڑتا ہے، فحاشی سے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کو وہ کر دیا گیا کہ یو کانٹ ایکسیڈ، ٹھیک ہے، جو آپ کی حدود ہیں آپ کو اس کا احساس دلا دیا گیا. پھر امانات اور وعدہ، آپ کی ڈیلنگز، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ڈیلنگ ہو، کیونکہ آپ کی ہیلتھ بھی آپ کے پاس امانت ہے نا، اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کے وعدے، سارے حقوق، سارے فرائض، سبحان اللہ، یہ سب پیرل چل رہا ہے. چاہے آپ کا کریئر میں ہو، چاہے آپ کا اسٹوڈنٹ پہ ہو، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے اوپر کیا امانت ہوتی ہے؟ آپ چیٹنگ نہ کریں. آپ کا علم آپ کے پاس امانت ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سب بھی آپ نے دنیا میں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ دنیا سے کامیابی لے کے آنی آپ فلاح، تو دنیا کے آبسٹیکلز میں تمہیں یہ کام کر کے آنے ہوں گے. کوئی سوال اب تک دنیا کا؟ جب ہم آخرت کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں تو دنیا کے کاموں میں کوئی سوال؟ میں نے اپنے پاس چیٹ کھول لی ہے، تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں. یہ سب کچھ کلیئر ہے کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا یو اونلی لیو ونس، اور دنیا میں کامیابی سب کچھ ہے. آئی ہیو اے کوسچن جی، لکھیے موزمہ تہنیت، کیا ہم ان کا مائک اوپن کر سکتے ہیں یا پھر ان کو اس میں رکھنا ہوگا؟ جیسے ابھی سیشن ہی رہا ہے، اوکے. اوپن اوکے. اچھا میں ان کا موزم کر سکتی ہوں، تو آپ بالکل اس سیشن کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں اگر فرض نماز کا ٹائم ہے آپ کا، تو بالکل، کیونکہ ابھی میرے پاس اذان نہیں ہوئی، تو آپ بالکل جا سکتی ہیں. انشاءاللہ اسی سیشن اپلوڈ ہو جائے گا، اور آپ اس کو، کیونکہ بہرحال آپ کی نمازیں پہلے، ٹھیک ہے. آپ اگر آپ جو بھی جانا چاہتا ہے بالکل جائے انشاءاللہ العزیز، اپنی نمازیں پوری کرے اس کے بعد. کیونکہ دیکھیں حق بات تو الحمدللہ آپ کو کہیں بھی ملے گا، لیکن انشاءاللہ العزیز بہرحال اللہ کا حق پہلے ہے، ٹھیک ہے. وہ ہے نا لا طاعت المخلوق علی معصیت الخالق، نہیں اطاعت کر سکتے ہم مخلوق کی خالق کی معصیت کر کے، خالق کی نافرمانی کر کے. خالق کون ہے؟ جس نے مخلوق کو بنایا ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، چلے بارک اللہ فیک. اب آگے بڑھتے ہیں. تو دنیا کا سمجھ میں آیا کہ دنیا میں آپ کو کون کون سے کام کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ یہ نہیں کریں، آپ وہ نہیں کریں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنے کے کام ہیں، اپنی پوٹینشل کے لحاظ سے کر لیں، کیونکہ جو یہ کام کر کے آتے ہیں تو وہ بہرحال وہ کامیاب ہونے والے، وہ ہو چکے قد افلح المؤمنون. اور وہ کام آسان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمیں افلح سے پتہ چل رہا ہے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. سو ایک اور فارمولا ہمیں دیا جاتا ہے کہ تھنک، آئیڈیا، ٹرائی، ڈو اگین اینڈ اگین اینڈ کیپ گوئنگ.
تو یہاں پہ تھنک کیا ہے؟ فلاح. اوکے, آپ کے ذہن میں فلاح کا کانسیپٹ آ گیا. آئیڈیا کیا ہے؟ کہ آپ مومن ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو مومن بننا ہے. تو مومن کیسے بنیں گے؟ فوراً بن جائیں گے؟ ٹرائی کرتے چلے جائیں. تھوڑے ناکامی ہوگی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے جو ہے نہیں کچھ کرنا چاہیں گے, نہیں ہو پائے گا, بار بار کرنا, تو دوبارہ کرو, پھر ڈو اگین, پھر اگین, اینڈ کیپ ڈوئنگ. تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کو کون سا کام عزیز ہے, کون سا عمل عزیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عمل عزیز ہے جو کہ مستقل بنیاد پہ کیا جائے, مستقل مزاجی سے, ثابت قدمی سے, بھلے وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو, وہ کیا جائے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ہم دوسری کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں, فائزون. کیا بات کی گئی؟ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کیا بتایا جا رہا ہے کہ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے, جب بھی آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں, جب بھی آپ, تو ہمیں ہمیشہ کرنے کے کام بتائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت نمبر 1. پھر وَرَسُولُهُ, اس کے رسول کی اطاعت. پھر اللہ سے ڈرو, وَيَخْشَ اللَّهَ, ٹھیک ہے, اور اس کا تقوی اختیار کرنا ہے, وَيَتَّقِهِ, ٹھیک ہے. پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو وہ لوگ ہیں. اب اس میں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ کیسے. اب یہ کس معاملے میں؟ یہ ہر معاملے میں, ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. غم ہے, آپ کو کوئی پیارا آپ سے بچھڑ گیا, اس میں اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ نے صبر کا معاملہ فرمایا, کیسے صبر کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی اس میں؟ کہ جنہوں نے سنتیں بتائی ہیں, جس طرح سے انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو مون, ہاؤ ٹو گریف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کیا کہا تھا؟ آنکھ پرنم ہے, دل غم سے نڈھال ہے, لیکن زبان کوئی ایسا لفظ نہیں ادا کرے گی جو اللہ کی نافرمانی کا ہو. سبحان اللہ. بیٹا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا جائے تو ہمیں ایک فری فرام جیل کارڈ مل جاتا ہے, جو بولنا ہے بولو, جس طرح سے بھی اپنا جو ہے نا رونا دھونا وہ کرنا ہے سب کچھ کرو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. پھر اللہ کی ڈرنا, اللہ سے ڈریں. بے شک اللہ رحیم ہے, بے شک اللہ کریم ہے, لیکن اللہ سے ڈرنا بھی تو ہے کہ اور ڈرے کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے اور وہ دے گا نہیں. نہیں, وہ ڈرے اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اللہ کو جانے تو اللہ کی میجسٹی کو سمجھے, تو جو 99 نام ہے ان کو, ان کی گہرائی میں جائے تو پتہ چلے کہ وہ کیا ذات ہے. کہ پوری کائنات اور جیسی کئی کائناتیں ایک طرف اور اللہ کی ذات ایک طرف. سب کچھ ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا, لیکن کیا باقی رہنے والا ہے؟ اللہ کی ذات. ٹھیک. تو ہم الفائزون, تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم الفائزون, جو یہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ فائز کون سا فائز ہے؟ یہ بھی کامیابی ہے, فلاح بھی کامیابی تھی, لیکن وہ دنیا کی تھی, یہ آخرت کی ہے. یعنی کہ آخرت میں جو کامیاب ہو گیا, سبحان اللہ, تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کو تو سب کچھ مل گیا نا, وہ جنت میں چلا گیا. تو ہمیں سورۃ تغابن میں کیا کہا گیا؟ کہ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا حشر کے دن, وہ نقصان اٹھانے کا دن ہوگا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لا اور نیک عمل کرے, وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. یہاں پہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہیں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کامیاب نہیں ہوگے, ٹھیک ہے, تمہیں اس بات پہ سزا ملے گی, ٹھیک ہے, آپ ناکامی کو فیس کریں گے, آپ مشکلات آئیں گی, آپ انسان ہیں, آپ بہت ساری چیزیں بھولیں گے, لیکن کیا ہے, آپ اپنے کام پہ ڈٹے تو رہے. جو آپ کو کرنے کے کام نہیں جا رہا, آپ اس پہ تو ڈٹے رہے. اس میں اس دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, تو وہ اس سے برائیاں دور کر دے گا, وہ اس کے ساتھ برائیاں بھی لے کے آئے گا. ہمارا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ تو پرابلم اس پہ آپ فوکس کہ ہم یہ نہیں کریں.
سبحان اللہ، جب بھی ہم کوچنگ ٹیکنیکس پڑھتے ہیں تو جب ہم سب کانشیس کو نیورو پلاسٹیسٹی میں جب ہم بہت ڈیٹیل میں جا کے اپنا سب کانشیس مائنڈ کو دیکھتے ہیں نا، وہ کیا ہے لاشعور کو، تو ہمیں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ لاشعور آپ کا نہیں سمجھتا. جیسے اگر میں آپ سے ابھی کہوں کہ سیب کے بارے میں نہیں سوچے، اور وہ لال سیب کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچے، اور وہ لال سیب نیلی پلیٹ میں نہیں تو بالکل نہیں رکھا ہوا، یہ میں نہیں سوچنا ہے. اور وہ نیلی پلیٹ ایک براؤن ٹیبل پہ نہیں رکھی ہوئی، یہ بھی نہیں سوچنا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں آ گئی؟ لیکن میں مستقل کہہ رہی ہوں کہ نہیں سوچنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا لاشعور جو ہے وہ یہ چیز نہیں سمجھتا. وہ اگر آپ یہ کہیں گے مجھے یہ نہیں کرنا، تو آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جائیں گی کہ مجھے یہ کیوں نہیں کرنا. لیکن آپ یہ سوچیں گے مجھے اس کی جگہ کیا کرنا ہے. دیکھیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے غصہ نہیں کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ غصہ آئے، یہ نہیں کہ غصہ نہیں کرو، غصہ آئے تو کیا کرو، کرنے کے کام کیا بتائے؟ بسم تعوذ پڑھو، پھر وضو کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو، نماز پڑھو جا کے. سبحان اللہ، کرنے کے کام بتائے، اس کی جگہ آلٹرنیٹو کیا کرو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں کرو. جب جس چیز پہ ہم یہ فوکس کریں گے نا یہ ہم نے نہیں کرنا ہے، تو ہماری انرجی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فل نل کھول دیں اور اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کے کھڑے ہو جائے اور پھر کہ پانی نہ نکلے. ذرا سا بھی آپ کا پریشر خراب ہوگا انگوٹھے کا تو کیا ہوگا؟ پانی نکلے گا، پریشر سے نکلے گا، اور کیا ہوگا؟ کپڑے خراب ہوں گے، منہ پہ آئے گا، واٹ ایور، رائٹ. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا نہیں کرنا، آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور مجھے کیا کرنا ہے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا گیا سورہ مومنون میں. کیجیے جا کے، اور اس وہ کرتے ہوئے جو کمی کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا انشاءاللہ العزیز، اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ داخل کر دے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے گے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہاں پہ بڑی فوز العظیم میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ یو ہیو ٹو بی پرفیکٹ ان دس دنیا تبھی آپ جا سکتے ہیں. نہیں، اٹس اوکے، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ. اسلام آپ سے پرفیکشن نہیں مانگتا، اسلام آپ سے کنسسٹنسی مانگتا ہے. اسلام آپ سے ڈسپلن مانگتا ہے، کنسسٹنٹ طور پہ ڈسپلن. اس بارے میں کوئی سوال؟ سو آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی آپ کو بتا دی گئی کہ بھائی ان وہ سارے کام کرنے. آخرت کی کامیابی کیا بتا دی گئی کہ بھائی وہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کرے گا. الحمدللہ اسلامک ریمائنڈرز کی طرف سے آپ مستقل اتنے اچھے سیشن دیکھ رہے تو آپ اللہ پہ ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سیشن ہوا، آپ اچھی طریقے سے جاتے ہیں ان دونوں کا مطلب کیا ہے. نیک عمل صالح کیا ہے؟ وہ عمل جو نیک نیتی سے صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے، عمل صالح ہے. جو عمل کرے وہ عمل صالح ہو. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ایفرٹ لگانے. تو جو کمی کوتاہی ہوگی دانستہ اور غیر دانستہ بھی، لیکن دانستہ کون سی جس میں آپ نے توبہ بھی کی. یہ نہیں کہ ہاں تو کیا ہو گیا، میں اتنی ساری نیکی تو کر رہی ہوں، اگر میں نے ایک برائی کر دی تو کوئی خیر ہے، وہ تو کمی یہ اٹھا کے لے آئے گی، وہ تو دور کر دے گا. نہیں، اس کے بارے میں بھی شعوری طور پہ کوشش کر رہے کہ وہ کمی کوتاہی کے لیے معافی مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ استغفار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں جائیں گے؟ سوچئے. ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں دنیا میں ہی حسن مانگنے کی کو کہا گیا. تو سکسیس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دو، دنیا تیاگ دو، لیکن دنیا میں دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے اپنے پچھلے سیشن میں بھی غنا کی اس میں بتایا تھا کہ امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ میں نہ ہو وہ دل میں نہ ہو، اور جو ہاتھ میں ہو وہ تو دل میں بالکل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے نا. دنیا کی نعمتیں کا شکر ادا کرو اور ان کو اس لحاظ سے دیکھو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہیں، ہم نے برتی ہیں الحمدللہ. اور سوچو پھر یار دنیا میں ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو یہ
जन्नत की नेमतें कैसी होंगी? कभी सोचा है कि दुनिया का हम मीठा तरीन फल खाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, इसका तरबूज लाल निकलता है, वो बड़ा खुश होता है, तो सोचा जन्नत का तरबूज कैसा होगा? ठीक। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में हसन मांगिए, दुनिया में हसनात की तरफ जाइए, दुनिया में हसन के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या रखना है, उसका थीम क्या होना चाहिए, कि सिर्फ दुनिया में कामयाबी नहीं करनी है कि ये नहीं मेरा तो दुनिया खत्म है। हाँ, दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत के लिए बस काम करना है। ठीक है, वफिल आखिरती हसना, कि या अल्लाह के दुनिया के ऐसा हसन वो है तो आखिरत का हसन हमें जरूर मिल जाए। ठीक। वक़िना अज़ाबन नार, और किस चीज से बचा ले अल्लाह हमको? दुनिया के अजाब से, सॉरी अजाब, अजाब नार के अजाब से, आग के अजाब से, आग के अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। तो अपनी दुआओं को जब मांगे तो फिर सोच के मांगे कि दुनिया की हसन आप हासिल कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमें दुनिया में हसन आते तो क्यों दे, ताकि वो हम आखिरत में लगा सके। कि हमने अब पढ़ लिया है कि मोमिन जो कामयाब होंगे, फलाह पाएंगे, दुनिया से लेके वो फलाह जाएंगे आखिरत में फाइज की तरफ। तो वो कैसे जाएंगे, उनके करने के काम बता दिए गए। और तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में कामयाबी अता फरमाए, जो हमें आखिरत की बड़ी कामयाबी यानी कि उसके दीदार की तरफ लेके जाए जन्नत में इंशाल्लाह अज़ीज। कोई सवाल इंशाल्लाह? ओके मैम, कंसिस्टेंसी भी कैसे कायम रहा जाए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लास्ट वीक में हो। ओके, कंसिस्टेंसी पे कैसे कायम रहा जाए? तो कंसिस्टेंसी पे कायम ही ऐसे रह जाता है कि उसको कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंटली करना होता है। क्या ख्याल है सदफ? देखिए कंसिस्टेंसी कब आती है, जब हम इसको कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बचपन में जब हम 2+2 कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें मुस्तकिल मैथ्स में वो सवाल करते रहना होता है ना। टेबल याद करवाते हैं तो एक दफा छोड़ देते हैं? नहीं, वो टेबल याद करते रहते हैं, वरना फिर भूल जाते हैं। अभी अगर मैं किसी से पूछूं 59 का क्या होता है, तो मुझे खुद भी साफ बात है, मुझे तो नहीं याद है। ठीक है, सो मुस्तकिल करते रहना, छोटे से या बड़े से, आदत नहीं बन रही बिल्कुल, बट वो आदत नहीं बन पा रही। देखिए हमारा मसला है कि हम आदत जब बना रहे होते हैं ना, तो आदत हम बहुत बड़े लेवल पे बना रहे होते हैं, बहुत ही उसको सोच रहे होते हैं, उसका उसका एंड रिजल्ट देख के बना रहे होते हैं कि मैं ये आदत बनाऊंगी ना तो मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और हम उस रिजल्ट पे देख रहे होते हैं। मैं आपके साथ सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहूंगी आखिर में इस चीज के सवाल का जवाब देने के लिए व्हाइट बोर्ड पे, कि आई थिंक ये मैंने पहले भी किया था, कि भाई सबसे पहले एफर्ट, जब मुस्तकिल एफर्ट जो है ना, बल्कि सॉरी, एक्नॉलेज्ड एफर्ट, नॉलेज्ड एफर्ट्स बन जाते हैं अचीवमेंट्स। ठीक है, और अचीवमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती है, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, वो होती है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी सक्सेस बनती है। ठीक है ना, तो एक अपने एफर्ट्स तो देखिए कि आप कौन कौन से एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए कि देखो मैंने ये किया है, भले इसका रिजल्ट नहीं आया लेकिन मैंने ये चीज की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है। अब वो कहे हाँ ठीक है, तो ताजुद अभी तुम रमजान खाता वो छोड़ दोगी? नहीं, उसको रिकग्नाइज करेंगे, हाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 रकात पढ़ी, मैं इस टाइम पे पढ़ सकती हूँ। जब मैं इस टाइम पे पढ़ सकती हूँ तो मैं इसी बात को आगे भी कंटिन्यू पढ़ सकती हूँ। एक बहुत खूबसूरत किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें उसमें एक बहुत जबरदस्त उसने एक केस स्टडी पेश की थी कि भाई उसने, अगर आपको अगले महीने से आप सोच रहे हैं कि जिम ज्वाइन करना है, तो उसने उस शख्स से कहा कि ठीक है तुम अगले महीने जिम ज्वाइन करोगे ना 15 तारीख से, 15 तारीख तक रोज तुमको एक पुशअप करना है। तो वो शख्स उसका मजाक उड़ाने लगा कि हाँ एक पुशअप से तो मैं बड़ा क्या तीर मार लूंगा। उसने कहा, नहीं, एक पुशअप करना है रोज, और वो छोड़ना नहीं। और उस शख्स ने वो करना शुरू किया, तो जब वो 15 तारीख तक पहुंचा तो उसका माइंड सेट एक्सरसाइज का बन चुका था।
ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس چھوٹے سے ایفرٹ جو ڈالنا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا، پہلا پہلا اسٹیپ، اس کو ایکنالج نہیں کرتے. ہم آگے کے ریزلٹس پہ فوکس کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ چاہیے، اس کا ریزلٹ یہ آنا چاہیے. نہیں، جب تک وہ ریزلٹ نہیں ملتا تو ہم سارے ایفرٹس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں جب کوئی بھی چھوٹی موٹی ناکامی آتی ہے وہ تو پھر ہم اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایکنالج ایوری ایفرٹ ود گریٹیٹیوڈ. الحمد للہ آپ ایفرٹ کے اپنے جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا جد و جہد کریں گے نا، جتنی جد و جہد کریں گے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو یہ کرنے کی توفیق کر دے رہا ہے، وہ آپ کرتے چلے جائیں تو اللہ آپ کے لیے برکت کا معاملہ فرمائے گا. ٹھیک، چلے الحمد للہ، بارک اللہ فیک. کوئی اور سوال؟ تو الحمد للہ ٹھیک، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر ہم بیک ٹو یو تہنیت. اور سب سے آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ آپ کو فائدہ مند لگا، سبحان اللہ، اللہ کے سوائے اللہ کے فضل کی کچھ نہیں تھا وہ. اور جو اس میں کمی کوتاہی تھی تو بے شک وہ انسان کی طرف سے تھی، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی تہنیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.